अस्सलाम वालेकुम। साजिदा सिक हाजिर हूँ आपकी खिदमत में और अपने वीलॉग के साथ। तो आज हम बात करेंगे साबिक़ वज़ीर आज़म के इंटरव्यू के मतलब जो है, जो उनका इंटरव्यू छपा ज़ीटीयू के जरिए में और एक और में ये अल जज़ीरा के सहाफ़ी ने जो है वो इंटरव्यू किया। और इसका तरीक़ेकार ये होता है कि जो कुछ सवालात हैं वो जेल में भिजवा दिए जाते हैं और फिर उन जवाबात को लिख कर जो है वो भेज देते हैं। इस तरह से इमरान खान को कुछ सवालात भेजे गए जिस पर कि उन्होंने जो है वो अपने जवाब दिए। तो इसको हम जो है अगले व्लॉग में जो है कंप्लीट डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है वो मैं आपसे इद्दत में निकाह वाले केस के हवाले से बात करती हूँ कि इद्दत में निकाह वाला केस जो था वो लगना था, लेकिन जो है 28 मई को यौम तकबीर की अचानक से छुट्टी कर दी गई और 25 साल बाद जो है ये हुकूमत को याद आया कि इसकी भी छुट्टी करनी बनती है। और फिर ये इसकी समाअत कल हुई और कल जो है ख़ाबर मानका के वकील रिजवान अब्बासी और ख़ाबर मानका को वहाँ पे जो है अपनी बहस का मौका दिया गया। लेकिन जो कि फ़ैसला ऐसा जब फ़ैसला सुनाया जाना होता है तो ऐसा होता है कि जज साहिबान आते हैं अदालत में और फ़ैसला सुना के वहाँ से जो है वो उठ जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ इसके बरक्स हुआ और ख़ाबर मानिका जब रोस्ट रूम पर आए तो उन्होंने जो है इमरान खान बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को गालियाँ निकालनी शुरू कर दी। उस वक्त तो वहाँ पर मौजूद तहरीक इंसाफ के वकला भी थे और फिर वहाँ के उनके रहनुमा भी मौजूद थे और जो है उनकी गालियों से जो है इस तरह का माहौल पैदा होना जो है वो एक नेचुरल बात थी कि उनको इस बात पे गुस्सा आया और उन्होंने भी जो है आगे से जो है उसको जो है बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अदालत का माहौल जो है वो ख़राब हो गया जिसके बाद जो है जज ने फ़ैसला मौखर कर दिया। असल मकसद ये फ़ैसला जो है उसको मौखर करना था, तावील करना था, इसको आगे लटकाना था, ये असल मकसद था। इसी मकसद के लिए ख़ाबर मानका ने और उनके जो वकील हैं उन्होंने इस किस्म की हरकत की। उनको पता था कि तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और जो अदालत का माहौल है, एटमॉस्फेयर है, वो ख़राब हो जाएगा। लेकिन जिस हद तक हो सकता था वो नहीं हुआ। फिर भी जो है तहरीक इंसाफ के अरकान ने जो है बहुत हद तक जो है अपने आप पर काबू किया पाया, लेकिन जो है फ़ैसला फिर भी जज साहब ने जो है मौखर कर दिया। तो हम जो है बात करते हैं कि इस तरह की ख़राब सूरत हाल में जो है ना तो जज फैसला कर सकते थे और ये एक तयशुदा प्लान था जिसको यानी कि पूरा किया गया और आगे जो है वो इसके बाद जो है ख़ाबर मानका और उनके वकील को जो है फौरी तौर पर वहाँ से निकाल कर जो है बाहर भेज दिया गया। और इसको लंबा करने का ये बेहतरीन तरीका था कि ऐसा माहौल पैदा किया जाए और इसी तरह से कि इमरान खान को मज़ीद जेल में ही रखा जाए और उनके हौसले पस्त करने की कोशिश की जाए। लेकिन जो है इतने अरसे से इमरान खान जेल में हैं तो उनके हौसले पस्त नहीं हुए हैं, तो आइंदा भी नहीं होंगे और ये उनकी खामख्यालियाँ हैं। इमरान खान जेल से बाहर आ सकते थे, उसके दो तरीके हैं। इमरान खान जिस तरीके से बाहर आना चाहते हैं अपने केस जो है फारग करके उनके ज़रिए से वापस आना चाहते हैं और कानूनी तरीके से वापस आना चाहते हैं। एक तरीका वो है जिसे इमरान खान को जो है निज़ाम वापस लाना चाहता है। इमरान खान जो है उस तरीके से वापस नहीं आना चाहते जिसमें है डील का तरीका कि डील कर लें और जेल से बाहर आ जाए, जिसके लिए इमरान खान जो है बिल्कुल भी रजामंद नहीं है। अब हम आते हैं कि जो है इमरान रियाज का जो केस था, इनका नाम ECL में था जो कि इमरान रियाज ने करनी थी, जाना था 22 में भी, तब भी जो है उन पर केस थे और बल्कि वो जेल में थे। 23 में भी ऐसी सूरत हाल थी और आगे 24 में भी अब उनका नाम ECL में था। इस सिलसिले में हज पे जाना था तो उन्होंने जो है वो अदालत से रुजू कर रखा था, तो उनका फ़ैसला आ गया है, उनका नाम ECL से जो है निकाल दिया गया। वहीं पे जो है शायर अहमद फरहाद का केस था। अहमद फरहाद का केस जो है मोहसन क्यानी जज साहब जो है वो सुन रहे हैं और उन्होंने जो है पुलिस से जो है इंतज़ामिया से जो है जज सहाफ़ी अहमद फरहाद के मुतालिक पूछा। उन्होंने कहा जी हमने जो है उनको रावला कोट के करीब जो है कश्मीर के पास जो है वहाँ से जो है गिरफ़्तार किया था हमने, और वो भी तारीख 29 तारीख की डाली गई। हमें नहीं पता कौन था, जब हमने शिनाख्त की तो वो थे
احمد فراز، اور ہم نے اس کو جو ہے گرفتار کر لیا. پھر انہوں نے ایک FIR کی کاپی جو ہے وہ 29 تاریخ کی تھی، اس کو پیش کیا. اب احمد فراز کافی دنوں سے لاپتہ تھے، جس پر کہ عدالت نے کہا تھا کہ اگر جو ہے احمد فرحاد نہیں ملتے ہیں تو پھر میں تمام آپ لوگوں کو پھانسی لگا دوں گا. اس پر کہ یہ تو بتا دیں کہ احمد فرحاد مل گئے ہیں، تھانے میں موجود ہیں. اور جج صاحبان اس بات پر بضد تھے کہ احمد فرحاد، انہوں نے کہا کہ آپ اس بات جو ہے وہ کہتے کہ جو ہے سیکٹری داخلہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ آپ کہتے کہ احمد فرحاد جو ہیں وہ ہم نے بازیافت کروا لیے ہیں اور ہمارے پاس ہیں. لیکن جو ہے جسٹس محسن کیانی صاحب نے کہا کہ جب تک کہ احمد فرحاد کی فیملی اور ان کے وکلا جو ہیں وہ نہیں یہ کہہ دیتے کہ ہمارے پاس جو ہے احمد فرحاد آ چکے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، اور ان کی ذمہ داری یہ بات آ کر مجھے دوبارہ نہیں بتا دیتے، تب تک جو ہے میں جو ہے وہ کسی قسم کی جو ہے وہ فیصلہ نہیں کروں گا. جب تک کہ نہیں لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، غائب کر دیا جاتا ہے، یہ کوئی طریقہ کار ہے. اس پر جج صاحب جو ہے کافی برہم ہے، اور ایسا ہمارے ملک میں جو ہے کافی زیادہ ہو رہا ہے. اور جسٹس محسن یعنی نے کہا کہ جو کہ احمد فرحاد اپنی ان کا بیسک کوئی ایسا قصور نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ وہ اظہار رائے کی آزادی چاہتے ہیں. اور ایسے ہی تمام لوگ جو ہیں، یہ ملک جو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور یہاں پہ تمام لوگوں کو جو ہے اظہار رائے کی آزادی ہے، اور یہی آزادی جو ہے ان کی سلب کی جا رہی ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر جو ہے کبھی سیاستدانوں کو بٹھا لیا جاتا ہے یہ نظام، اس نظام میں، اور ان کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے. اور پھر جو ہے احمد فرحاد کو بھی اسی سلسلے میں اٹھایا گیا. اس احمد فرحاد کا کیس جو ہے امان مزاری نے ہے جو بڑی خوش سلوبی سے جو ہے وہ کیس لڑا. اور پھر جج صاحبہ نے بھی کہا کہ جب تک جو ہے ان کے وکلا اور ان کی فیملی جو ہے وہ کہہ نہیں دیتی کہ ہمارے پاس موجود ہیں احمد فراز، تب تک جو ہے میں کوئی بھی اس یہاں پہ فیصلہ یا نہیں لکھ سکتا ہوں. تو یہ بات ہوئی. اس کے بعد جو ہے ان کی فیملی سے جو ہے وہ پوچھا گیا جب بعد میں ابھی تک، تو ان کی فیملی نے کہا کہ ہمارے پاس احمد فرحاد جو ہیں ابھی تک نہیں پہنچے ہیں، اور اس کی جو ہے کوئی پتہ نہیں، اس کی بیوی ہیں وہ گئیں اور پتہ چلا کہ ان پر کوئی اور کیس جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے اور وہ جیل میں بند ہیں، اور ان کو جو ہے ان تک نہیں پہنچنے دیا گیا اور ان کے پاس موجود نہیں ہیں، اور ابھی تک یہی اطلاع ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ احمد فرحاد کو جو ہے وہ سامنے جو ہے وہ لاتے ہیں یا نہیں لاتے ہیں. اب تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ملک ریاض کے کیس کے متعلق. ملک ریاض کے ٹویٹ کے بعد جو ہے ملک ریاض کے ساتھ پیش آنے والی صورتحال، راولپنڈی بحریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ چھاپا ڈالا گیا بحریہ ٹاؤن کے دفتر میں، اور وہاں پر جو ہے القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے جو ہے وہاں پر ان کا جو ہے وہ ریکارڈ ڈھونڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے. حیرانگی کی بات ہے کہ جو ہے القادر ٹرسٹ کیس جو ہے کی جو فائل ہے وہ وہاں پر کیسے موجود ہو سکتی ہے، کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس کا جو بیسک پوائنٹ ہے وہ جا کے بنتا ہے جو ہے میاں نواز شریف صاحب کے بیٹے کی زمین تھی، اور جو ہے ان کے ایک ریلیٹیو نے جو ہے رشتہ دار نے جو ہے مجبور کیا تھا ایک پراپرٹی خریدنے پر جو ہے ملک ریاض کو، اور جیسے کہ 20 ملین کی پراپرٹی ہو اور اس کو 40 ملین میں خریدنے پر مجبور کیا تھا، اور ملک ریاض نے وہ پھر خریدی. اس پر جبکہ وہاں کی انتظامیہ جو ہے لندن کی انہوں وہ حرکت میں آئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدھی قیمت کی پراپرٹی ہو اور وہ ڈبل قیمت پر جو ہے کسی نے خریدی ہو. تو وہی جو زمین کی قیمت تب یہ اچھل کر دوسری طرف ہو گئے اور ملک ریاض کے خلاف ہو گئے. وہ زمین کی جو قیمت تھی وہ پاکستان کو جو ہے حکومت پاکستان کو جو ہے وہ دی گئی، جس پر کہ القادر ٹرسٹ جو ہے وہ بنایا گیا. عمران خان جو کہ اور ان کی وائف اس کی ٹرسٹی تھیں، اور ٹرسٹی ہونے پر جو ہے یہ ان کی نہ تو انکم ان دونوں کو مل رہی ہے اور نہ ہی جو ہے اس کی انکم جو ہے کہیں اور خرچ ہو رہی ہے، بلکہ اسی پر ہی خرچ ہو رہی ہے. اور یہ معاملہ اگر اس کو بہت ہی توجہ سے دیکھا جائے تو اس کے اصل جو قصوروار ہیں وہ کون ہوں،
وہ اس میں سامنے آ جاتے ہیں کہ القادر ٹرسٹ کیس میں جو ہے اثر قصوروار وہ ہیں جن کی زمین جو ہے جنہوں نے زبردستی جو ہے اپنی مہنگے داموں زمین جو ہے ملک ریاض مجبور ہوئے خریدنے پر. اب جو کہ ملک ریاض نے جو ہے وہ 26 مئی کو ٹویٹ کیا جس میں نے کہا اوور مائی ڈیڈ باڈی. کوئی بھی مطلب فیصلہ ہو، اب میں جو ہے بہت ہو چکا، مجھے پیادہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے. تو اب جو ہے اس ٹویٹ کے بعد جو ہے بحریہ ٹاؤن میں جو ہے وہ 8 گھنٹے تک جو ہے وہاں پر سیکورٹی ادارے وہاں پر موجود رہے، تلاشی جاری رہی، جس پر کہ وہاں کی انتظامیہ نے بھی احتجاج کرنا شروع کر، وہاں کے لوگوں نے، رہائشیوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا ہے بحریہ ٹاؤن کے، جس پر کہ جو ہے ملک ریاض نے اپالوجائز بھی کیا کہ میں واضح چاہتا ہوں کہ میری وجہ سے آپ سب کو جو ہے وہ تکلیف پہنچ رہی ہے، لیکن اس وقت جو ہے میرے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ سراسر جو ہے وہ نا انصافی ہے اور میں اس کو برداشت کر رہا ہوں. یہ القادر ٹرسٹ کیس کی اصل بنیاد جو ہے وہ جا کر پھر بھی میاں نواز شریف سے ہی جا کر ملتی ہے، اور اس کو جو ہے صرف اور صرف جو ہے وہ ملک ریاض کو گواہ بنانے کے لیے ہے. زلفی بخاری بھی اس میں کو بھی دباؤ ڈال کر کوشش کرنے کی گئی، لیکن زلفی بخاری نے بھی سارا دباؤ برداشت کیا. پھر اس کے بعد جو ہے فرغ ہوگی تو ویسے پہلے ہی تتر بتر ہو گئی تھیں، اور جو ہیں شہزاد اکبر جو ہیں وہ بھی ابھی تک بھی دباؤ ان کی وہ اور ان کی فیملی برداشت کر رہے ہیں، اور اس کا یعنی کہ ان کو ایک چاہیے، گواہ چاہیے، اور جس کے لیے اب ملک ریاض نشانے پر ہیں. جو ملک ریاض نے یہ سوچ رکھا ہے کہ اگر میں ایسے کرتا ہوں کہ میں عمران خان کے خلاف بیان دے دیتا ہوں تو یہ ایک مجھے جو ہے فارغ و نقصان ہوگا، اور اگر میں فارغ و نقصان نہیں چاہتا تو اس کے لیے مجھے جو ہے یہاں پر ڈٹنا ہوگا، اور یہاں پہ وہ ڈٹ گئے ہیں. جو ملک ریاض ہیں وہ ڈٹ گئے ہیں، اور انہوں نے جو ہے صاف طور پر جو ہے جواب دے دیا ہے کہ میں کسی قسم کا سیاسی جو ہے فریق نہیں بنوں گا، اور میں ایک بزنس مین ہوں. اور انہوں نے یہ پاکستان کو جو ہے انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ پاکستان کے کو دیا ہے، پاکستان سے لیا نہیں ہے، لہٰذا جو ہے مجھے اس قسم کے معاملات سے دور رکھا جائے. اور اس بنا پر جو ہے راول پنڈی بحریہ ٹاؤن میں جو ہے یہ کریک ڈاؤن ہوا ان کے آفس پر، اور وہاں پر جو ہے 8 گھنٹے تک یہی تلاشی کی جاتی رہی کہ القادر ٹرسٹ کیس کے حوالے سے کوئی ریکارڈ جو ہے وہ مل سکے. لیکن یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے کہ راول پنڈی آفس میں جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کیس کی فائل موجود ہوگی، اور فائل ہوگی تو فائل کس قسم کی ہوگی. اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.